الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی وہ بہت مشہور آیتیں ہیں. سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آخری چند آیتیں ہیں، اور یہ ہم اکثر امام صاحب کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنتے رہتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ جل شانہ شکایت کر رہے ہیں. ہم بھی شکایت کرتے ہیں نا کہ میں تمہارے یہاں سے گزرا، تم نے فلاں کو تو پانی کے لیے پوچھا اور چائے اور ناشتے کی دعوت دی، میں بھی وہاں کھڑا تھا، تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کی. تو بے رخی کی اور غفلت کی ہم فریاد کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے بے توجہی برتی، غفلت برتی، اوائڈ کیا، نظر انداز کیا. تو یہ ہم فریاد کرتے ہیں. تو زمین و آسمان کا خالق، ہمارے اور آپ کے مالک، ہمارے اور آپ کے رازق، ہمارے مالک اللہ جل شانہ بھی مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہے ہیں. وہ فریاد کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ اوپر سے سب مضمون چلا رہا ہے. قد افلح من زکا وقد خاب من دسکا، قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس پر قابو حاصل کر لیا. تزکا کا مطلب ہوتا ہے اپنے اخلاق کو سنوار لیا. جیسے باہر کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے اور نجاست ہوتی ہے اور کچرا اور کچروں کا ڈھیر ہوتا ہے، انسان اس کو صاف کرتا ہے. تو انسان کے قلب کے اندر، اس کے دل اور اس کے ضمیر کے اندر اور اس کی فکر اور اس کے ذہن اور اس کے دماغ کے اندر بھی کچرا ہوتا ہے، نجاستیں ہوتی ہے، تلوثات ہوتے ہیں، گندگیاں بھری ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے یہ پاکی حاصل کر لی. کوئی آدمی میرے ساتھ بس سلوکی کرے، میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے ایکشن، دوسرا ہوتا ہے ری ایکشن. ایکشن یہ کہ ایک آدمی نے مجھ کو گالی دی، میری برائی کی کہ یہ مولوی اپنے ہاتھتا رہتا ہے، بچوں کو ٹھیک سے پڑھاتا نہیں ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، بچوں کے وقت کو ضائع کر رہا ہے. اس کو جو سمجھ میں آیا بولا، یا فلاں کے پیسے کھا گیا، کسی نے میرے بارے میں کچھ کہہ دیا، یہ ہے ایکشن. اب میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے شریعت. عموماً ہمارا جو پورا جو نظام چل رہا ہے نا، ایک آدمی کو کچھ نہ کہے تو پورا دن تسبیح پڑھتا رہے گا، نماز بھی پڑھتا رہے گا، اچھے سے زندگی گزر رہی. لیکن کسی نے کچھ کہہ دیا یا کوئی معاملہ کر دیا تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے. کیسے کہہ دیا، کیسے ایسا ہو گیا، اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ تو قد افلح من تزکا، اپنے ریئیکشن کو ٹھیک کر لو. یعنی اب ایک
اس کا ریئیکشن ایک تو جاہلانہ ہوگا اور دوسرا ایکشن ایک جو ہے مسلمانہ مومنانہ ہوگا. مومنانہ مسلمانہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے صبر کا حکم دیا ہے, برداشت کا حکم دیا. نہیں منش خالی برداشت کروا لو, اونچ خالی برداشت نہ کرو, یہ الفاظ نہیں ہوتے. کروں گا میں برداشت. ایسا سمجھو کہ ہمارے نوجوان جیم میں جاتے ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں کہ میں 50 کلو کو اٹھاؤں, پھر 100 کلو اٹھاؤں, پھر 200 اٹھاؤں. یہ محنت کرتے ہیں, یہ ریاضت کرتے ہیں, ورزش ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بول دے تو ذہنی اور فکری بوجھ کو بھی اٹھانے کے عادی بنے. بیوی نے کچھ کہہ دیا فائر ہو گئے, بچوں سے کوئی معاملہ ہو گیا غصہ ہو گئے, ماں باپ نے کچھ کہہ دیا ہاتھ بگولا ہو گئے, جہاں دیکھو وہاں جھگڑا لڑائی. تو یہ ہمارا ریئیکشن ہی کھڑا ہو چکا ہے. کوئی آدمی ہمیں کہہ رہا بھائی بول دو, تم بھی کیا حالت ہے, تم جو بول رہے ہو اس سے بھی زیادہ میں برا ہوں, تو بولو اس کی کیا حالت ہوگی. وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہے کہ ہاں تم بہت برے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل کے اندر اس کی کیا حالت ہوگی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اندر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے, اور اس کی نرمی کے ظاہر ہونے میں کبھی 2 سال لگتے ہیں, کبھی 3 سال لگتے ہیں, کبھی 5 سال لگتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کیا تو 4-5 دن کے اندر احساس کر لیں گے. کچھ ہوں گے 1 ہفتے میں احساس کریں گے, کچھ ہوں گے مہینے میں احساس کریں گے. لیکن آپ کو اور ہمیں برداشت کرنا ہوگا. تو دیکھیں کچھ مدت کے بعد انشاءاللہ بعض لوگوں کو 2 سال تک برداشت کرو رزلٹ نہیں آتا. لیکن اگر مان لو پوری زندگی بھی رزلٹ نہیں آیا تو میں تو شریعت کا مکلف ہوں نا, اس کی گالی کے جواب میں گالی دوں, اس کی بدسلوکی کے مقابلے میں بدسلوکی کروں, ایسا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو قد افلح من تزکا, در حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. ہم اپنے والد صاحب سے بھی ملتے ہیں یا اپنے استاد سے ملتے ہیں, امی سے ملتے ہیں, اپنے بڑوں سے ملتے ہیں, تو کیا دل میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. عزت آتی نہیں ہے, عزت لانی پڑتی. ہر بچہ یہ سوچ رہا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا, میری ماں نے میرے لیے کیا کیا. تو مطلب کچھ نہیں کیا تو کیا بہت کچھ, لیکن آپ کہہ رہے نہیں کیا تو نہیں کیا تو نہیں کیا تو نہیں کریں گے. مطلب اگر ماں باپ نے آپ کے ساتھ بس سلوک کی, آپ کو اسکول میں نہیں پڑھایا, کالج میں نہیں پڑھایا, آپ کو مان لو کچھ بھی کیا آپ کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, تو میں کیا کروں گا اپنے والدین کے ساتھ بس سلوکی کروں گا. میں تو شریعت کا مکلف ہوں نا, ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا چاہیے وہ کروں گا. بات یاد رکھیں, یہ عالم ہے, یہ مولوی ایسے, یہ ہر زمانے کے فتنے ہیں. کیا کفار مکہ نبوت پر رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ انہیں پتا ہے کہ نبی ہوتا ہے, رسول ہوتا ہے, اور وہ جانتے تھے کہ نبی اور رسول کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جہنم میں جاتا ہے, انہیں معلوم تھا یہ. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں. اب سمجھے میری بات, وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ نبی اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. کفار مکہ اس بات کو مانتے تھے, لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو, اس لیے آپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں. اب سمجھے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے زمانے میں ہے میں مولوی کو عزت کروں, پر آپ مولوی کی عزت نہیں کرو. مولوی نہ تھی, عالمت نہ تھی, تو ہم یہ جو سب باتیں بولتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو, اللہ کے نزدیک یہ خاتم القرآن ہو, اللہ کے نزدیک یہ بڑا مقام اور مرتبہ پایا ہو, اور ہم اس کو اللہ کا ولی نہ مانے. فتنہ وہی ہے دور کا, وہ بھی ان کو بھی پتا تھا کہ نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے پر اللہ کا عذاب آتا ہے, لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے تھے. وہ یہی تو کہتے تھے تم جھوٹے ہو, تم نبی نہیں ہو, تم رسول نہیں ہو. تو یہ بات ہے کہ اگر تم کو نبی مانے, رسول مانے, تو ہم تمہاری بات ماننی پڑے گی. تو وہ بھی مانتے تھے کہ نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم میں جاتا ہے, لیکن یہ نبی نہیں. تو کہیں ہمارا معاملہ ہمارے علماء کے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ عالم نہیں ہے. ہم علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ عالم نہیں. ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں لیکن ماں باپ ہمارے ساتھ خراب سلوک کی, ماں باپ نے ہمیں وراثت کو حق نہیں دیا, یہ کیا وہ کیا, کچھ بھی کیا ہو. ماں باپ آپ فرزند ہیں, آپ بیٹے ہیں, تو بیٹے کی حیثیت سے ماں باپ کے ساتھ
کے آپ ذمہ دار ہیں. اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ کو سوال کیا جائے گا. ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا سوال اللہ ان سے پوچھے گا. تو اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کو دیکھ کر دل میں عزت آتی نہیں ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ لانی پڑتی ہے. دیکھیے یہ شیطان کا عجیب حربہ ہے کہ کوئی بھی جیسے ہمارے ابا بھی ہمارے سامنے آئے یا ہمارے کوئی بزرگ سامنے آئے تو فوراً شیطان تو چین سے نہیں بیٹھتا نا. شیطان فوراً کوئی انسان ہے تو بشری تقاضے بشری کمزوریاں انسانی کمزوریاں ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. تو اب جب ہمارے ابا ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے تو شیطان ہمارے دماغ کے اندر خیال دینا شروع کرے گا. ارے یہ تو ایسے ہے یہ تو ویسے ہے. تو ان کی تمام کمیاں خامیاں کمزوریاں نقائص معائب اور عیب کو پیش کرنا شروع کرے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ اب جب ان کی خامیاں کمزوریاں ہمارے دماغ پر آنی شروع ہوگی تو اب ہمارے اندر کا جانور ہمارے اندر کا حیوان ہمارے اندر کا شیطان بیدار ہوگا. صحیح ہے. اور اگر ہم اپنے سامنے کھڑے بزرگ اپنے ابا اپنے چچا اپنے تایا اپنے پھوپھا جو بھی ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان کی کمیاں خامیاں شیطان ادھر دے رہا ہے اور میں اس کو نظر انداز کروں کہ نہیں کچھ نہیں یہ مسلمان ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں ہے ان کے اندر یہ خوبیاں ہے ان کے اندر یہ خوبیاں ہے. اب ہم ان کی خوبیاں ذہن میں لانا شروع کریں. شیطان ادھر سے کیا شروع کر رہا ہے؟ ان کے عیب لانا. ہم کیا شروع کریں؟ خوبیاں لانا. تو اب جب ہم خوبیاں لانا شروع کریں گے تو ہمارے اندر کا انسان بیدار ہوگا ہمارے اندر کا مومن بیدار ہوگا ہمارے اندر کا مسلم بیدار ہوگا ہمارے اندر کا فرشتہ بیدار ہوگا اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی. پڑوسی کے کیا حقوق ہیں ہم ادا نہیں کرتے. کیوں؟ میرا پڑوسی ایسا نہیں. تو اس کی کمیاں خامیاں کمزوریاں نظر میں آتی ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کر پاتے. لڑکے کی شادی ہو گئی کیا بات ہے بھائی امی ابا سے بات نہیں ہوئی. کیوں؟ ماں میری جلاد ہے باپ میرا ایسا ہے. کیا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بس ایسا ہی آپ میں ان سے بات نہیں کرتا. آپ کو پتا ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی میں بھی یہاں پر بیٹھ کر تبلیغ کروں گا کہ ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. ساری بات میں بھی کروں گا. پھر گھر پہ جاؤں گا تو امی سے بات نہیں. آپ پوچھیں گے کیا بات ہے مولانا آپ اپنی امی سے بات نہیں کرتے؟ میں کہوں گا بات دراصل ہے کہ میں تو اپنی امی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میری امی تو ٹھیک نہیں رہتی میرے ساتھ. وہ میری بیوی کو ایسا کھانا دیتی وہ ایسا کرتی وہ ویسا کرتی شروع میں بھی. آپ سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بات یہی ہے کہ ساری باتیں معلوم ہیں اس پر عمل نہیں کر پا رہے اور نہ عمل کرنے کی وجہ تربیتی خامی. اگر تربیت صحیح ہو تو چاہے میری ماں میرے ساتھ کچھ بھی کرے میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذمہ دار ہوں اور اللہ کے یہاں جواب دے ہوں اور مسئول ہوں. میں اللہ کے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اب امی کی جو کمیاں اور خامیاں ہیں اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے اس کے بھی طریقے ہیں. جیسے بیوی کے ساتھ امی کا جھگڑا ہو. میں اصل میں بات آخرت کے موضوع پہ کرنا چاہ رہا تھا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بات کچھ کرنے جاتا ہوں نکل کچھ جاتا ہے. لیکن اس موضوع پر دینتا ہی لوں کہ امی کے ساتھ بیوی کا جھگڑا ہو تو کیا کرتے ہیں. سب سن بھی رہے ہوں گے سننا بھی چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے مذہب انصاف بنی انصاف توجہ. یہاں انصاف نہیں ہے یہاں ادب ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ زور سے بولے نا ادب ہونا چاہیے. اپنی بیوی سے کہو کہ تم چھوٹی ہو میں چھوٹا ہوں. امی کو سدھارنے کے دن نہیں ہے. ہم بھی باہر جاتے ہیں ہم بھی اسٹرگل کرتے ہیں ہمیں بھی بہت سارے تانے دیے جاتے ہیں. کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہم بھی باہر سہن کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں. اگر تم گھر میں امی کے 2-4 کڑوے بول برداشت کر لو اور تم اپنی میری امی کو اپنی ماں سمجھ لو تو کیا غلط ہے؟ شوہر کی غلطی یہ ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں. وہ بھی غلط. بیوی کو یہ کہیں کہ دیکھو تم اپنی جگہ پر بہت صحیح ہو تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی. اس کے بعد بھی امی تم کو ٹوک رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں اور تمہیں تانے دے رہے ہیں اور ان کی
لیکن ادب یہ ہے کہ تم بھی برداشت کرو، میں بھی برداشت کرو. آج ہم تم برداشت کریں گے، کل ہماری اولادیں ہماری بھی کمزوریاں خامیاں برداشت کریں گی. تو اس کی محنت کی جائے. تو دیکھو کچھ دن کے اندر، اور ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہوتا اور کو جلنا چاہے اور کو ہم نہیں، بالکل غلط بات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جن شوہروں نے گھر میں یہ فکر کی اور وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو امی کے ساتھ بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا اور بیوی کے ساتھ بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا. اگر آپ بیوی کو یہ کہو، میں نے دیکھا ہے بیویاں ہمارے تصور سے باہر، آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی تصور سے باہر، بیونڈ مائنڈ، دماغ ہم تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ قربانی عورت دے سکتی ہے. اللہ کے ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، صاحب بھائی رہتے وہ خراب وستو. میں کہہ رہا ہوں ہمارے آقا فرما رہے ہیں الدنیا کلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. پوری دنیا متاع ہے اور اس میں سب سے اعلیٰ ترین چیز، سب سے پیاری چیز عورت ہے. عورت کے اندر بہت سارے اخلاقیات کے خزانے ہیں، شفقت کا خزانہ ہے، محبت کا خزانہ ہے، اور لیکن ہم لوگ اپنی ناتجربہ کاری سے اس سارے خزانے کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. آپ سمجھے یہ کی عورت ہے، وہ جب ماں کا کردار نبھاتی ہے تب آپ دیکھو کہ اس کے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف پہنچنے دی، کمر میں درد ہے اور کیا بخار سے تپ رہی ہے، لیکن بچہ رات کو تو فوراً اٹھ جاتی ہے اور بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. یہ ماں کا کردار. یہ وہی عورت ہے جو سانس بنتی ہے، بہو بنتی ہے، تب اس کا کردار بدل جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عورت کے اندر تو بہت سارے خزانے ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتا، ایک صاحب ہے، وہ بھی مفتی صاحب ہے، بلکہ شیخ الحدیث صاحب ہے، ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور اتفاق سے ہم نے ان سے گفتگو کی کہ مولانا آپ کو اس کو اس طرح بھی نپٹا سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنے کچھ تجربے بھی بتایا، کارگزاری بھی سنا کہ فلاں کی جگہ ایسا تھا، فلاں کی جگہ ایسا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے مول صاحب آپ جس گھر کی بات کرتے ہیں نا، وہ فلاں علاقے کے، وہ فلاں علاقے کے، وہ فلاں خاندان کے ہیں، لیکن میری جس گاؤں میں شادی ہوئی ہے اور جس خاندان میں شادی ہوئی ہے وہ سب سے خطرناک اور سب سے اجھل اور سب سے احمق لوگ ہیں. اس لیے مولانا یہ سب باتیں یہاں نہیں چلی. میں نے ان کو کہا کہ مولانا ایسا کچھ نہیں. میرے پاس اب تک جتنے کیس آئے ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ میری امی کا مزاج الگ، میری بیوی کا مزاج الگ، اور یہ کوئی ہینڈل نہیں کر. ہر آدمی یہ سوچتا ہے، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کامیابی دی. تو مولانا نے غصے میں یہ قرآن کی آیت پڑھی، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. یعنی اللہ جس فطرت پر پیدا کرتا ہے اس فطرت میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. تو ان کی فطرت میں کچی ہے، وہ ٹیڑھی فطرت کی ہے، اب اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا کہ مولانا کی حالت بہت نازک ہے اور سننا نہیں چاہتا. تو میں کہا ٹھیک ہے. پھر 15-20 دن کے بعد پھر حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مولانا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وہ آیت یہ تھی کہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی ہم نہیں لا سکتے، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذرا غور کریں تو یہ نفسیات کے ماہرین بھی سجدہ کرنے لگ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں سکھائی. جب شادی ہو تو شب زفاف پر ایک دعا سکھائی گئی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ بیوی کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. یہ نفسیات کا تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور علماء سے محسوس ہوں گے اور عام لوگ بھی سمجھ جائیں گے، سب لوگ سمجھ جائیں گے. اللہ کرے ذرا دھیان دیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی فطرت ہے، اس پہ چینجنگ نہیں آ سکتی. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھنے کی سکھائی؟ اللہم انی اسألک من خیرہا. ترجمہ سنیے، اے اللہ میں اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما جبلتہا علیہ، اور اس کی فطرت اور اس کی جبلت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. دو چیزوں، اس کی بھلائی اور اس کی فطرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. اور اے اللہ میں اس کی شرارت سے اور اس کی فطرت کی شرارت سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اس سے کیا سمجھ میں ہے؟ یہ جہاں اللہ سے ہم ایک چیز کا سوال کر رہے ہیں
وہی ہمیں ایک اللہ کے نبی سبق سکھا رہے ہیں. جیسے ہم اللہ سے کہتے اللہ ہماری روزی میں برکت دے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ گھر میں بیٹھ کے بولیں گے روزی میں برکت دے، بلکہ مارکیٹ میں جانا پڑے گا، جاب پہ جانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے نا؟ تو جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کے حساب سے عمل بھی کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے شرارت بھی رکھی ہے. ہر عورت کی فطرت میں یہ چیز ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ عورت کی فطرت کے خیر کو اوپر لے کر آتے ہو کہ عورت کی فطرت کے شر کو غالب کرتے ہو. آپ اپنی ناتجربہ کاری سے، ہم اپنی ناتجربہ کاری سے، ہم اپنی ناواقفیت کی وجہ سے عورت کے اندر کے حیوان کو غالب کر دیتے ہیں اور اس کے اندر کی مامتا کو، اس کے اندر کی مومنہ کو، اس کے اندر کی مسلمہ کو، اس کے اندر کی رحیمانہ صفت کو ہم مغلوب کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت جلات ہے. یاد رکھیں اللہ جب کسی پر سے ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار پوری نعمت چھین لیتا ہے. صحیح ہے نا؟ نعمت چھین لیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ نعمت تو باقی رہنے دیتا ہے لیکن اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. اب سمجھے میری بات؟ اس نعمت سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اللہ چھین لیتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمارے گھروں میں مومنہ اور مسلمہ عورتیں دی ہیں اور ان کے اندر اللہ جل شانہ کی بے شمار رحمت اور شفقت کے خزانے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ناتجربہ کاری سے، چونکہ اللہ کے ہم نافرمان ہیں، نماز ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، قرآن اور حدیث سے ہمارا واسطہ اور ساختہ نہیں رہا، تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ عورت جلات نظر آتی ہے، ہمیں یہ عورت جاہل نظر آتی ہے. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری، اور یہ بھی یاد رکھو کہ دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. جس نظر سے آپ دوسروں کو دیکھیں گے اس نظر کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے. تو جب ہم گھر میں داخل ہو اپنی امی کو دنیا کی سب سے کامیاب عورت سمجھیں اور اس نظر سے دیکھیں کہ دنیا کی سب سے محبوب ترین شخصیت یہ میری ماں ہے، دنیا کی سب سے پیاری چیز یہ میری ماں ہے، دنیا کی سب سے اچھی عورت یہ میری بیوی ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان، سب سے کامیاب انسان میرے ابا ہے، دنیا کا سب سے مشفق انسان میرا بھائی ہے. ذرا یہ تھوڑی دیر پریکٹس کرو اپنے نظر کی، اپنے دماغ کی، اپنے فکر کی تھوڑی پریکٹس کر کے پھر اس کو دیکھو. اس کی بھی زبان بدل جائے گی، اس کا بھی لہجہ بدل جائے گا، اس کی سوچ بھی بدل جائے گی. ہوتا یہ ہے جو وہ بات کچھ اور، میں تو آخرت کے موضوع پہ، میری تو عادت ہے عموماً آخرت کے موضوع پہ تقریر کرتا ہوں، تو یہ آپ وہ آیت کی تکمیل کر لیتا ہوں کہ اوپر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اور صفائی اختیار کی. تو اصل میں بلتو سیرونا پہ تقریر کرنے بیٹھا تھا لیکن اوپر قد افلح من تزکا پہ چلا گیا. تو تزکا کا مطلب ہے کہ اندر بھی بہت کچرا ہے، ادھر بھی بہت کچرا ہے. ہر انسان کو کچرا صاف کر کے دیکھنے کی فکر کرے. تو ہمارے تین، ایک تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو، دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو، تیسرا ہمارا اپنے ساتھ معاملہ کیا ہو. یہ تین چیزوں میں تزکا ہونا چاہیے. پھر اللہ جل آگے بلتو سیرو رہو، شکایت اللہ کی سنا دو اور تقریر ختم کرو. اللہ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ لوگوں بلتو سیرونا الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو، دنیا کو نمبر 1 پر رکھتے ہو اور آخرت کو نمبر 2 پہ رکھتے ہو. اسکول اور مدرسے کا سوال آئے تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول، نماز ہوئی نہیں ہوئی کوئی ٹینشن نہیں. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کے راستے میں دینا ہے، مدرسے میں پیسہ دینا ہے، مسجد میں دینا ہے تو ہر طرح کی وصول پیسے کھا جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی بات ہے. تو یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پر رکھتے ہو اور آخرت کو نمبر 2 پہ رکھتے ہو. جب کبھی تمہاری زندگی میں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوتا ہے تم دنیا کو نمبر 1 پر رکھ دیتے ہو اور آخرت کو نیچے کر دیتے ہو. آج پورا دن آج سے ہم سوچیں گے کہ کیا ہمارا یہ عمل دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کو جتا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، تم اہمیت دیتے ہو، تم امپورٹنس دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت پر، والآخرت خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی.
ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی اگلے صحیفوں میں سکھایا گیا. صحف ابراہیم و موسیٰ، آدم سے لے کر نوح سے لے کر ابراہیم، اسماعیل سے لے کر داؤد، اسماعیل اور تمام جتنے پیغمبر آئے، اسحاق آئے، وہاں سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی کہ تم دین کو امپورٹنس دو اور دنیا کو کام چلاؤ رکھو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا